وہ 6 سال کی تھی اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ تقریباً 52 سال کے تھے، اور جب رخصتی ہوئی تو حضرت عائشہ جو ہے وہ 9 سال کی تھی اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ 55 سال کے تھے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال، اور اس میں اگر ایڈم کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا میں نے جو یہ بات کہی آپ مانتے ہیں کہ ایسی ہوا تھا؟ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چائلڈ میرج جو ہوتی ہے، بال وواہ جو ہوتا ہے، اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ جی حضرت آپ بولیں۔ جی، بال وواہ اگر جو ہے وہ بچہ نابالغ ہے اور پیوبرٹی کو نہیں پہنچا ہے تو پھر اس سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن نکاح ہونا اور شادی ہونا دو الگ الگ ٹاپک ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، صرف رخصتی جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب وہ پیوبرٹی کو پہنچ گئیں اور بالغ ہو گئیں۔ اچھا سمجھا آپ؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے 3 سال تک انتظار کیا ان کے بالغ ہونے کا۔ جب وہ بالغ ہو گئیں اور پوری طرح گروتھ ہو گئی تو پھر ان سے رخصتی ہوئی، رخصتی کر لی گئی۔ جب لڑکی کی گروتھ مکمل ہو جاتی ہے اور اسے مینسٹرویشن آنے لگتے ہیں، مینسز آنے لگتے ہیں، تو پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر لڑکی بالغ ہے تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ مولانا صاحب، ہمارے سامنے جو سائنٹیفک سٹڈی ہے اس کے مطابق اگر کوئی 10 سال کی بچی یا 11 سال کی بچی اگر اس کو پریگننسی ہو جائے تو وہ یعنی اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے بہت پاسبل ہے کہ وہ بچہ بھی جو ہے اس کی بھی موت ہو جائے گی، اور جو بچہ جن رہی ہے بچی چھوٹی سی اس کی بھی موت ہو جائے گی۔ تو سائنٹیفک پرسپیکٹو سے آپ اگر دیکھا جائے تو 9 سال کی بچی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، نہ اس کے اندر میچورٹی آتی ہے اور نہ وہ فزیکلی ڈیولپ ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمارے ملکوں میں تو نہیں ہوتی ہے، لیکن جو دیگر ملک ہیں، میں نے بتایا نا آپ سے، جو ایکویٹر پر واقع ہیں وہاں لڑکیوں کی گروتھ جلدی ہوتی ہے، وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ 9 سال کی عمر میں اگر پریگننسی ہو جائے تو وہ پوری طرح ان کی باڈی اس کے لیے تیار ہوتی ہے۔ آپ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ پیوبرٹی کو پہنچ چکی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کو ہیز آنا شروع ہو چکے ہوئے تھے، لیکن کتاب الستہ میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا، کسی بھی کتاب الستہ کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے جو یہ ایکسپلیسٹلی ایکسپلین کرے کہ ان کو ہیز آنا شروع ہو گئے، بلکہ صحیح بخاری کی ایک سیکنڈ اصل میں اپنا سوال پورا کر لوں، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث 6130 کے اندر فتح الباری نے اپنی ایکسپلینیشن کے اندر بتایا ہے کہ وہ جب گڑیوں سے کھیل رہی تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے، ٹھیک ہے، کیونکہ رخصتی 9 سال کے بعد ہوئی تھی، تبھی محمد صاحب اپنے گھر میں لے کے آئے تھے ان کو، تو وہ اس لیے ان کو الاؤڈ تھا کیونکہ وہ پیوبرٹی کو ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ یہ فتح الباری امام حجر عسقلانی بتا رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں صحیح بخاری 6130 کی۔ سر مائک آپ کا۔ دیکھیے ایسا ہے، پیوبرٹی پر پہنچنے کے بعد، میچور ہونے کے بعد بھی لڑکی کے اندر جو ہے وہ کچھ بچپنے والی عادتیں باقی رہتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں، وہ تھوڑی اور ٹائم کے بعد جو ہے ختم ہوتی ہیں۔ نہیں سر، یہاں پہ وہ فتح الباری لکھ رہے ہیں ایکسپلیسٹلی، نہیں سر، فتح الباری ایکسپلیسٹلی لکھ رہے ہیں کہ کھیلنا گڑیوں سے حرام ہے، لیکن حضرت عائشہ کے لیے الاؤڈ تھا کیونکہ وہ ابھی تک حیض کے ایام کو نہیں پہنچی تھیں۔ سر یہ ایکسپلیسٹ ہے، حیض کے ایام، اور پلس میں نے بتایا کہ کتاب الستہ کے اندر، سنہ کی جو کتاب الستہ، اس میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کو حیض آنا شروع ہو گیا تھا 9 سال کی عمر میں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں حضرت، آپ مجھے حدیث نمبر اور سارا کچھ بتا دیں۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔